کوئی کہہ دے کہ ایک سے جنرل کہہ رہا ہوں ان کے بارے میں، جیسے میں ابھی تبصرہ نہیں کہہ رہا، کوئی کہہ دے یہ نا یہ آپ لوگوں کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے، گھر میں آؤ تو پتہ چلے کہ یہ کیا حل کرتی ہے. اب یہ میں نے بچے کی کمزوری بیان کی ہے. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جیسے میں والد ہوں تو مجھے نہ برا لگے کہ میں بول لے کہ اس کی ماں کو برا لگ جائے گا یہ کیا بول گئے، گھر والوں کو برا لگ جائے گا یہ کیا بول گئے. تو ایسا ہے نہیں، نارمل ہے. مطلب بچے عموماً کئی ایسے میں نے مدنی منع دیکھے. میں شیئر کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، ایک منٹ ٹھہریں جی. الحمدللہ عز و جل نگران شورا تو بات کہہ گئے، لیکن ہم نے دیکھا ہے یہ سمیہ طاریہ مدنی منی کا انداز کہ جو ہے وہ کھانا نگران شورا کے ساتھ جب وہ کھا رہے تھے تو یہ بھی تھیں، اور میں بھی پہنچا تو مجھے بھی نگران شورا نے ساتھ بٹھایا. تو ماشاءاللہ واقعی بڑا زبردست انداز ہے، اور یہ امیر سنت کی عطا کردہ سوچ ہے کہ ہمارے مبلغین دعوت اسلامی جس طرح سب کو مدنی پھول باہر بھی عطا فرما رہے ہیں، گھر پہ بھی سلسلہ ہوتا ہے. رکن شورا حاجی اظہر طاری حافظہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہم جب جدول پر تھے اپنے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کے حوالے سے، تو رکن شورا کے ساتھ ہم نے ایک ناشتہ کیا. ان کا بیٹا بھی تھا، وہ بھی باقاعدہ سنت کے مطابق جب بیٹھا، مٹی کے برتن تھے اور سنت کے مطابق کھانا کھا رہا ہے، یا واجدو بھی کہہ رہا ہے. اور الحمدللہ یہ فیضان ہے امیر سنت کا، اللہ ہم سب کو اس سے فیض یاب. ماشاءاللہ یہ جملہ کہہ کر الحمدللہ یہ ایسی جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ مستی خور اور بالکل وہ بیزار کرنے والے جو بچے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے یہ مزاج نہیں ہے. آنے سے پہلے یا کچھ کہیں لے کر جا رہے ہیں کوئی جملہ کہتے ہیں کوئی خاص بیٹا یوں نہیں کچھ نہیں، بلکہ میں اس سے بھی بات کر لیا کریں آپ، اس سے بھی کچھ بات ہو جائے. میں کہا تھا کہ کیمرے کے سامنے یہ سختے میں آ جاتی ہے. اچھا ہاں، باقی گھر میں یہ جو بلواؤ یہ بول دیتی ہے اور ترکیب بنتی ہیں، لیکن یہاں سب کے سامنے نا امیر سنت کو دعوت بھی دے لیتی ہیں یہ ہمارے گھر پہ تشریف جی لائیں. جی جی نعرہ بھی لگاتی ہے. مجھے ادا اچھی لگتی ہے کہ مطلب لوگوں کے درمیان حیا آنی چاہیے. ماشاءاللہ ایک حیا، ایک بچوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، حیا، ڈر، خوف، اس طرح کی چیزیں. بات اس میں بعض پہلو اچھے ہیں، بعض پہلو تھوڑے سے کمزور بھی ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ کالز بھی شامل ہوئی ہیں اور اس پر مدنی پھول بھی جاری و ساری ہیں. ایک بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے، آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر کچھ سوال بھی کرتے ہیں حضور سے انشاءاللہ. جی وہ مدنی گلدستہ جو تاثرات کا مدنی گلدستہ ہے. اچھا اس سے پہلے وہ تصویر عابد باپو نے دکھانی. جی ٹھیک ہے، آپ لے کے چلیں. میں لے کے چلوں. یہ تصویر ہے ہمارے پاس ایک، وہ دکھاتے ہیں نگران شورا کو. جی بتائیے جی کیا تصویر ہے اور کس انداز میں دکھانی ہے. سبحان اللہ، دکھائیں اسکرین پر لے کر آئیں. لبیک میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. تصویر یہ کھل گیا جی ادھر سے، وہ کونا جو کھلا ہے جہاں لائیو کونا کھلا ہے جی. ہاں لائیو کی طرف کا ایک کونا کھلا ہے. لائیو تو کیا کروں، کھلا تو ہوا ہے. یہ بتائیں کیا ہے کھولا تو بند کر دو. اچھا مدنی چینل تھوڑا بتا دینا ناظرین کو کہ یہ ہے کیا. یہ ایک تصویر ہے جی، ایک جگہ کی تصویر ہے. بہرحال نگران شورا کتنے سوالات میں پہنچیں گے، کیا کسوٹی ہے یہ کسوٹی کچھ ابھی آپ نے کیا نا جی، چلنے دیں. یہ ایک جگہ ہے، ایک جگہ ہے، آپ یہاں پر جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں جی آپ یہاں پر جا چکے ہیں. مطلب کچھ اس کا بیک گراؤنڈ پتا چلے تو بیک گراؤنڈ کیا بھائی، ایک دیکھیں ایک تصویر ہے، یہ آپ بتانا یہ کہاں کی لبیک کے پیچھے ایک جگہ ہے، ایک پکچر ہے، اس جگہ پر آپ جا چکے ہیں اور آپ کی جانی پہچانی وہ جگہ ہے. وہ کیا جگہ ہے؟ آپ سارے ہنٹ ابھی دے دیں. پہلے آپ کہہ رہے تھے خود چلاؤ، ابھی آپ سارے ہنٹ اب خود دے رہے ہیں. چل رہا ہے جی دوسرا اشارہ لیں گے ابھی بتا رہے ہیں اس کو. نہیں، جتنے بھی اشارے سارے دے دو نا. چلے ایک اور کیا ایک اور دیں جی اشارہ، اگلا اشارہ دیں جی. دیکھتے ہیں کتنے اشارے. تھوڑی تصویر مزید کھول دیں. یہ جالیاں سبحان اللہ، سبز جالیاں دونوں طرف. گرل لبیک میں حاضر. جالیاں تو نہیں، گری لگ رہی. جی جی گرل. یہ کہاں ہے، کس مقام کی ہے، کچھ ہے ذہن میں؟ پتہ نہیں، کھلے گا تو پتہ چلے گا. آپ بھوجیں گے آپ جی، یہ کھل بھی جائے گا. کھل تو گیا، تھوڑا سا حصہ دکھایا تو جا رہا ہے نا. کلوزنس ہے رہی، تھوڑا حصہ تو نظر آ رہا ہے نا. پچھلی دفعہ بھی دیوار دکھائی، اب دیوار تو کیا پتہ چلے گا. اب گرل ہے پہلے دیوار کی. تیسرا اشارہ دے جی. اور تھوڑا کھول دیں تصویر کو. یہ اب تو ساری تصویر ہی کھل گئی ہے جی، بتا دیں. اب نہیں، بیک گراؤنڈ میں کچھ نظر آ رہا ہے. ہاں جی نظر آ رہا ہے. کہاں پر ہیں، کیا ہے، آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ اور آپ کی یادیں ہیں. یہ کون سی یادیں؟ یہ بھی ہنٹ بھی دے رہے ہیں. یہ دیکھیں کتنے بچپن کی یادیں پیرس ٹائم ہی ہمارے ساتھ بتا بھی رہے ہیں آپ. مدد بھی شامل حال ہے. بالکل میرا ذہن نہیں جا رہا. نہیں جا رہا.
آپ لوگ مشکل لاتے ہو یار. اگلا نہیں مشکل کیا ہے جی, جامعہ مسجد مشک کا شرقی مینارہ, وہ تو وہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے یار, ہم بھی مینارہ سوچ رہے تھے لیکن وہ مینارہ ہے نہیں, ابھی لکھا ہوا ہے. مینارہ بننے نے بھی, ہم بھی ایک مینارہ پوچھیں گے آپ سے انشاءاللہ. دکھائیں جی اگلا اشارہ. 3 اشارے ہو چکے ہیں, نگران شورا ابھی تک نہیں پہنچے, اور اب 4تھا اشارہ. بھائی یہ تو میں سمجھ گیا گریل ہو, گریل کے پیچھے کوئی چیز ہے, ہٹا کر بتا دو یار کیا ہے, کیوں میرے کو آزمائش میں ڈال لو. اس لیے تھوڑی لبیک بولتا ہوں میں. پوری تصویر دکھا دیں. یہ اب کچھ آیا ہے, یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ گریل اور اس کے پیچھے 3 پلر بھی ہیں اور کچھ میں بالکل نہیں پہنچ پا رہا ہوں, حقیقت ہے میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں. تھوڑا آپ اپنے آپ کا واسطہ رہا ہے ویسے ہی نہیں رہا ہوگا واسطہ, لائے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا, تو بھی لائے نا, تھوڑی واسطہ بنانا. جی بتائیں باپو شریف. نہیں باپو بتائیں گے, باپو کو دی گئی تھی یہ. فیلڈ سے چلیں کچھ یہ کاروبار کے اعتبار سے بھی کچھ رہا ہے آپ کا تعلق یہاں سے. اب دوبارہ دکھائیں جی, دوبارہ دکھا دیں, ہم لگتا ہے آپ تو ایک اشارہ ملا ہے, شاید کوئی مکتب ہے اور وہ بند ہو چکا ہے. اندر کرسی ہے, شاید ٹیبل رکھی ہوئی ہے, اور شیشے کا دروازہ ہے, پھر جو ہے گریل لگی ہوئی ہے. جی چلیں آپ تب تک سوچیں, ہم تاثرات تھوڑے چلا لیتے ہیں. نہیں کیوں ایسا کرتے ہو, بتا دو کیا ہے, میں آگے بڑھتا ہوں. نہیں کوئی نہیں واقعی نہیں مجھے یاد آ رہا. چلیں ہم تاثرات چلاتے ہیں, اس کے بعد بتاتے ہیں. چلو ٹھیک, آپ خود ہی بتائیں گے تاثرات کے بعد. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا. جی چلائیں جی تاثرات چلائیں جی. حاجی عمران نگران شورا 10 سے 12 سال پہلے اس مارکیٹ میں ان کی دکان ہوا کرتی تھی. ان کے ساتھ کام کرنے میں بہت مزہ آتا تھا. الحمدللہ مال ابھی ان کے گودام پہ اترتا نہیں تھا, اور لوگ لائن لگا کے بیٹھے ہوتے تھے. دھاگے والا ہے تو وہ بیٹھا ہوا ہے, گارمنٹس والا ہے تو وہ بیٹھا ہوا ہے, پہلے سے ہی تیار کہ بھئی مال آئے گا, اترے گا اور ہم لیں گے. مارکیٹ میں ہم تقریباً 21 سال ہو گئے مجھے کام کرتے, لیکن جو کام ہم نے آئی صاحب کے ساتھ کیا وہ ہمیشہ یاد رہا. جب بھی ان سے کام کیا تو الحمدللہ رہنمائی فرماتے رہتے تھے کہ اس طرح سے کام کر لیجئے, اس طرح سے مطلب ڈیلنگ ہونی چاہیے. مطلب کوئی مال خراب نکل آتا تھا تو اس میں بھی وہ کبھی منع نہیں تھی کہ بھئی میں واپس نہیں لوں گا, یا ایسا کوئی معاملہ, یا ہم نے کسی چیز کا بیانہ دے دیا تو بیانہ کھا جانا. مطلب یہ انہوں نے ہمیں سکھائی ہیں یہ سب چیزیں الحمدللہ. اخلاق کی بات تو ان پر ختم ہے ماشاءاللہ. ان کا اخلاق, ان کا بات کرنے کا انداز, ابھی ہم گھسے ہی ہیں تو وہ مسکراتے ہوئے دیکھتے تھے تو بندہ وہیں ڈھیر ہو جاتا تھا. ہم سیکھا کرتے تھے آئی صاحب سے. کبھی کسی کی پارٹنرشپ ختم ہو جائے تو وہ جاتے تھے آئی صاحب کے پاس کہ آئی صاحب یہ اس طرح ہو رہا ہے, تو آئی صاحب اس کو تلقین کیا کرتے, دیکھو اب تک تو جو ہوا سو ہوا, اب جو ہے نا وہ غیبتوں کا اور بہتانوں کا دور شروع ہو جائے گا, تو اس میں احتیاط کرنی ہے کہ جو ہوا اس کو پچھلے والے کو بھولنا پڑے گا آپ کو. کبھی ہمیں کسی قسم کی پیسے دینے میں کوئی پرابلم ہوتی تھی, ہم انہیں عرض کر دیتے تھے کہ حضرت اس طرح ہے, تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دے دیجیے گا, ایسا ہو جاتا تھا. ان کی شخصیت سے متاثر رہا ہوں. کاروبار تو ان سے نہیں ہوا, لیکن یہ کہ ان سے تاثر ان کا بڑا ہمیشہ اچھا میں نے محسوس کیا. 4-5 سال پہلے ایک سلسلہ چلا جب تاجروں کو بلایا گیا کہ آپ آئیے, تو اس سلسلے کا ایک پرومو مدنی چینل پہ چلا کہ بھئی تجارت میں اتنا نقصان کیوں ہو رہا ہے, تجارت اتنا نقصان میں کیوں ہے, اور بہت سارے اس میں پرومو میں وہ چلائے گئے. تو نگران شورا بیان کریں گے, آپ مدنی چینل پر تشریف لائیں. ہمارے ذہن میں ایک وہ تھا کہ شاید نگران شورا وظائف بتائیں گے کہ بھئی دیکھیں یہ وظائف پڑھیں آپ کا کام آسان ہوگا. جب ہم وہاں گئے تو مزہ ہی آ گیا. نگران شورا نے کہا کہ یہ کام میں مسائل اس لیے کہ ہم کام شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں کر رہے. انہوں نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا بلکہ انہوں نے کام کرنے کا طریقہ بتایا. حاجی عمران سے مدبانہ گزارش, یہ سب دعا کر دیجیے گا, اللہ تبارک تعالیٰ میری مغفرت فرما دے اور ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے چلا جاؤں. اب تو پہنچ گئے. ہاں یہ پہنچ گیا میں. ظاہر ہے کہ ہم کسی مارکیٹ کو تو یہاں مشہور نہیں کر سکتے. یہ میرے کاروبار جب میں کرتا تھا, یہ شاید ان دنوں کی باتیں ہیں. کب تک کرتے تھے؟
कारोबार करता रहा हूँ, एक अरसे तक करता रहा हूँ, और मार्केट में जाता था, फैक्ट्री थी, फैक्ट्री जाता था, ये सारे काम करता रहा, लेकिन अब फिर एक निगरान बनने से पहले, निगरानी शुरा से पहले आप काफ़ी अरसे तक करता रहा। ये भी जिन बाद दिनों भी? की बातें कर रहे हैं तो मेरे पास ये जिम्मेदारियां थी मार्केटों में। तो ये आरिफ भाई, अनीस भाई और भी हैं, मतलब माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई, तो इनसे बिजनेस रहता था गारमेंट्स। ऐसा हमारा काम ऐसा था, हमारा काम लेफ्ट ओवर का होता था, उसमें मतलब कि कटा फटा मेला कुचेला, मैंने जो बच्चे हुए माल होते थे उमूमन हम वो लेते थे और बेचते थे, फ्रेश भी होते थे। तब उसमें काफ़ी हमारे यहाँ जो है ना, इस मार्केट के अंदर और इस काम के अंदर बुराइयाँ हैं, काफ़ी बुराइयाँ हैं। और वो है ना कि वो जो माल बेचे और उसका ऐब ना बताए, वो हम में से नहीं है। तो यहाँ ऐब छुपाने की तहरीक है, यानी ये ऐब बताएंगे तो आपके माल की वैल्यू गिर जाएगी। तो यहाँ वो ऐब वाली चीज़ें जो है ना, वो डाल डुला कर ये बेची जाती थी, कटा फटा बेच दिया जाता था। और रेट भी लगाने वाले सोच कर लगा देते कि यार अब ये बोल रहा है 10% खराब निकलेगा, निकलना 25-30% ही खराब है। तो वो इतनी वो इस मार्केट के अंदर और इस काम के अंदर खराबियाँ मैंने देखी हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर काम करना इतना आसान नहीं होता। ये बताएं, यहाँ इन्होंने एक बात कही कि पैसों का अगर कभी मामला होता था, वक्त पर अदायगी नहीं हो पाती थी, हम आते थे कहते थे तो ये कहते थे चलो ठीक है कोई बात नहीं, मोहलत दे देते थे। आप तो मोहलत दे देते थे, तो क्या इससे कभी को पैसे डूबे भी होंगे? आज तो लोग कहते हैं कि बेवकूफ़ है वो जो उधार लेके वापस कर दे। वो बेवकूफ़ अपने बिच है ही असल में, वो बेवकूफ़ जो ये बातें कर रहा है। सही, ठीक है, मुझे तो फ़ायदा ही हुआ। जैसे ये कहते थे ना कि लोग इंतज़ार करते थे कि इमरान के यहाँ कब माल आता है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी मार्केट के अंदर ये बात बताने वाले बताते थे कि आपसे माल लेकर आज तक कभी हमने नुकसान नहीं किया। अल्लाहु अकबर। और मुझे भी पीछे जो मेरे साथ जो मेरे सेठ हजरात होते थे या मेरे जो पार्टनर होते थे या मैं जिनके साथ काम करता था, उनकी तरफ से चूँकि मेरे लिए गुंजाइश होती थी, रियायती होती थी, तो मैं चूँकि मेरे लिए आसानियाँ थी, तो मैं मार्केट में बैठकर हमारे साथ काम करने वालों के लिए भी नीयत ये थी कि इनके लिए भी आसानियाँ हों, और नीयत ये थी कि ये मुझसे काम करके फंस ना जाएं। वाह, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला एहसानी। मैं कभी ये सोच नहीं थी कि यार ये माल ये यूं है, यार ये निकल जाए, भले ये फिर बाद में अपने देखते रहेंगे, निपटते रहेंगे, ऐसा नहीं था। कि हया भी आती थी यार कि अगर आप मेरी मार्केट में बैठे हैं, मैंने आपको माल बेचा और आप फंस गए, और मेरा दिन रात आपके पास आना जाना उठना बैठना, सलमान भाई सलाम करके मैं निकलूंगा, तो यार मैं आपका मुंह देखूंगा, मुझे देखकर ऐसा मतलब कि मुंह यूं कर लोगे कि यार यही वो इमरान है जिसकी वजह से मेरा। अब सारे तो पैसे वाले लोग नहीं ना होते, अच्छा हो भी पैसे वाले तो धोखा देना कैसा। तो ऐसी कई चीज़ें हमने मार्केटों में देखी हैं, और मैं यही अर्ज़ करूंगा हमारे इस काम करने वाले, हो सकता है कि अभी ये जो हमारे इस्लाम भाई थे ये भी देख रहे हो, तो कभी भी धोखा ना दें, सच पर कायम रहें। अल्लाह ताला ने चाहा तो आपकी चीज़ों में बरकत होगी। यानी उमूमन जब हम स्टॉक टेकिंग करते हैं ना, तो स्टॉक टेकिंग में आप देखेंगे तो आपका माल आगे पीछे हो रहा होता है। मेरी स्टॉक टेकिंग में हमेशा अल्लाह ताला की रहमत से मेरे माल में बरकत ही आई है माशाअल्लाह। सालाना। जब कभी हम स्टॉक टेकिंग करते थे तो, और वो माल गिनती करते थे कब क्या पोजीशन है। आपकी बरकत थी। ये अच्छा, यूं भी है जैसे कि आप- मैं ये नेकी की दावत दे रहा हूँ, इसमें माज़अल्लाह अल्लाह मुझे महफूज रखे कि इस तरह पे अपने फ़ज़ाइल की तरफ माइल हो जाऊँ। ठीक है, चूँकि तिजारत में मार्केट ही में बैठा हूँ और बरसों बैठा रहा हूँ, और ज़हन यही था कि मतलब किसी सूरत हमसे झूठ, गलत बयानी और शर्त लगाने वाली चीज़ें। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैंने माल बेचा सलमान भाई जी, और माल बेचा तो मुझसे गलती हो गई। सही, और मैंने कहा यार ये लो, लेकिन यार इस माल को यूं नहीं करना था इस हद तक, और उसको माल चाहिए था, मैंने दे दिया। लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि यार ये जो मैंने शर्त लगाई, जो शर्त लगाई थी वो शर्त बातिल थी और बातिल करती है वो। तो थोड़े अरसे के बाद मैंने, वो हमारी एक पार्टी थी, मैंने उनको, मार्केट में हम बैठे थे दुकान में, तो मैंने उनको अर्ज़ की कि यार मेरे से भूल हो गई है। तो क्या हुआ? लेकिन इस तरह मैंने आपको माल दिया और मैंने ये शर्त लगाई है, अब ये शर्त जो है ना ये बातिल है। जैसे बातिल होती है, और तो अब उसको ना शर्त बातिल ना बातिल, उसको ये बातिल कुछ उसको पता ही कुछ नहीं था, वो बेचारा, उसको इस चीज़ों के बारे में नहीं अंदाजा था। मैंने उसको मसला समझाया
وہ مسئلہ سمجھنے کے بعد بڑا مجھے اس کا انداز بڑا پیارا لگا, بڑا بھولا بھالا انداز تھا, بہت مطلب ٹھیک ٹھاک بڑی پارٹی اور میچورڈ آدمی ہے. اس کا انداز مجھے بہت بھلا لگا. بولا یار بھائی یہ موٹی بات ہماری سمجھ میں یار, یہ بتانا کرنا کیا ہے یار. تو میں نے کہا یار اس کو یوں کرو, بے فس کرو, اور ایسا کر کے ایک نیا سودا کرتا ہے. آپ کو لینا تو ٹھیک ہے, نہ لینا تو ٹھیک ہے. یوں کر کرا کر ایک نیا سودا کیا, یہ سب کیا, اور سب کر کرا کے میں بیٹھا. اب مجھے یہ دوبارہ بھول پڑ گیا. اچھا اب ہو گیا. اس کو یہ بھی نہیں اتنا اندازہ کہ یہ میں نے جو اس کو سائیکل گھمایا پورا یہ ہے کیا, لیکن وہ کرتا گیا, ساتھ چلتا گیا, اور تھوڑا سمجھتا بھی گیا. ایسا نہیں تھا ماما نہیں تھا بالکل. تو پھر بولا یار ہو گیا, ہو گیا, اب سودا صحیح ہو گیا, اب تم کو واپس کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا نہیں واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب میں یوں کر دو. میں نے کہا یار اب یوں کر دو اور مجھے معاف بھی کر دو, میرے سے بھول ہو گئی تھی. تو یہ ہے مارکیٹ. اچھا ماشاءاللہ, جیسے کہ آپ کا ایک انداز ہے, اور اسلام بھائی نے آپ کے لیے دعا کا بھی کہا ہے کہ ہمارے عارف بھائی ہیں. مجھے خود ذاتی طور پر یہ بہت اچھے انسان ہیں, ذاتی طور پر میں ان کو جانتا ہوں, اچھے انسان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے صدقے اللہ میری بھی مغفرت کرے, اور ان کے گھر بار پر بھی اللہ رحمت کی نظر ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ جیسی شخصیتیں کہیں جاتے ہیں تو جیسے کہ کاروبار وغیرہ میں بھی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مارکیٹ میں میرا ساتھ دیا. ماشاءاللہ, جب میں کام کرنے کے لیے مارکیٹ میں گیا ہوں تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. میں بہت نیا تھا, یہ لوگ بہت پرانے تھے, یہ بہت تجربے کار لوگ تھے. جس انداز سے انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے نا, بہت کم لوگ ہیں, یعنی سگا بھائی بھی ساتھ نہ دے, ایسا مبالغہ کر رہا ہوں. اپنی دکان کا تمام تجربہ, کام, ایون کہ اپنے گھاگ اپنی پارٹیاں لالا کے میرے پاس بٹھاتے تھے, اور مجھے انہوں نے کام کرنا سکھایا تھا. ماشاءاللہ. میں بالکل اس بات کا اظہار کرنے میں اچھا میں اس طرف بھی آنا چاہ رہا تھا, جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ دعا کا بھی کہہ رہے ہیں تو لوگ دم کا بھی کہتے ہوں کہ دم کرتے ہیں, دم کرتے ہیں. تو آپ ایسا کیا پڑھ کے دم کرتے ہیں, ذرا کچھ دم کے بارے میں پتہ چلے آپ کے. کرنا کیا چاہتا ہے بابو؟ نہیں, دم کا کیا ہوتا بابو, مطلب کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کبھی کون سی چیز ذہن میں یاد آ جاتی ہے, پھر درود شریف دم میں یاد آ جاتا ہے. کبھی کوئی قرآن سورہ فاتحہ پوری پڑھنا یاد آ جاتا ہے, کبھی یوں. تو یہ مختلف اوقات ہوتے ہیں, مختلف انداز ہوتے ہیں دم کرنے کے. آپ اس میں دعوت اسلامی کے پہلو کو بھی, مطلب اپنی ٹریڈ وغیرہ جو آپ بے فرما رہے ہیں, تو بے کو بھی تھوڑا سا بتا دیں. بے کا مطلب خرید و فروخت, اس میں اس پہلو کو بھی مطلب جو ہے وہ دیکھیں. میرا ماننا یہ ہے کہ دعوت اسلامی والا ہر جگہ دعوت اسلامی والا ہے. سبحان اللہ. ہمارے بعض ہو سکتا ہے اسلامی بھائی یہ سمجھتے ہوں کہ میں دعوت اسلامی والا 2 گھنٹے کا علاقے میں ہوں, مارکیٹ میں میری جو مرضی ہے میں کروں. ایسا نہیں ہے. مبلغ ہر جگہ مبلغ ہے, دعوت اسلامی والا ہر جگہ دعوت اسلامی والا ہے. اس کو مارکیٹ میں رہ کر بھی اپنی بھی اور دعوت اسلامی کی عزت کو بھی بچانا ہے. ماشاءاللہ. اس نے گھر میں ایون کہ وہ بیوی بچوں کے درمیان بھی دعوت اسلامی والا ہے. اس نے اپنی بیوی بچوں کو بھی یہ زبان نہیں دینی ہے کہ یہ آپ باہر تو کچھ اور اندر کچھ اور ہو. اللہ محفوظ فرمائے. یہ آپ کی تنظیم بڑے بڑے پیارے مدنی نہیں, یہ تنظیم کیا اخلاقی تقاضا ہے. ماشاءاللہ. سبحان جس اللہ. تنظیم نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے, اخلاقی تقاضا ہے کہ میں باہر کچھ اور ہوں, گھر میں کچھ اور ہوں, مارکیٹ میں کچھ اور. جب کاروبار, آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر نظر رکھیں باپو, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کی پیشانی پہ لگے نماز کے نشان سے دھوکہ مت کھانا, یہ دیکھو کہ وہ مارکیٹ میں کیسا ہے. سبحان اللہ. یہ جو بازار میں نا, بازار میں بندے کی پہچان ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے, پیسہ جا رہا ہے. یعنی اچھے لوگ جب کاروبار کے اندر جب وہ پھنسرے ہوتے ہیں نا, تو ان کے بیچاروں کو کئی تقوی اور کئی مطلب کہ وہ عہد و پیما جو نا, وہ بیچاروں کو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو اس میں مارکیٹ میں رہ کر جمے رہنا اور اپنی مطلب کہ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ رہتے ہوئے نکل جانا, کیونکہ یہ بات کراچی کے جس کو ہارٹ آف سٹی کہیں, میں بہت مین علاقے کی مین جگہ پر مین مارکیٹ کے اندر بیٹھ کر الحمدللہ مجھے کام کرنے کا تجربہ ہے. ایون میں نے کئی کاروبار کیے, میں نے ایک کام نہیں کیا, میں نے کئی کاروبار کیے, لیکن موسٹلی میرا جو کاروبار رہا ہے نا وہ کپڑے سے متعلق رہا ہے, دھاگے سے متعلق رہا ہے, کوٹن سے متعلق رہا ہے, یوں سمجھے. اللہ پاک رحمت فرمائے. ماشاءاللہ ہمارے بھی سیکھنے کے لیے بات ہے کہ اپنا ظاہر و باطن ایک جیسا رکھنا چاہیے اور اچھا رکھنا چاہیے. آپ کی کالز ہیں, 5 کالز کو ایک ساتھ جو شامل کرتے ہیں, پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی آنا ہے. ماشاءاللہ. ایس ایم ایس بھی آئے ہیں, کچھ اسلامی بھائیوں نے باتیں معلوم کی, انشاءاللہ اس جانب بھی آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں احمد رضا تحریر کر رہا ہوں. نگران مشورہ کے بارے میں میرا سوال ہے کہ آپ روزانہ کتنے گھنٹے سوتے ہیں, اور میری یہ فرمائش پوری کر دے کہ آپ کو جو نعت پسند ہو وہ سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھوڑا جلدی چلتے رہے.
میرے سونے کے اپنے الگ الگ ٹائمنگ ہے. کبھی 5 گھنٹے, کبھی 6 گھنٹے, کبھی 7 گھنٹے, کبھی اس سے کم و بیش اتنا نہیں ہوتا. تو جیسی وہ ہوتا ہے اس کے حساب سے سونے کا جدول بن جاتا ہے. کبھی وقت بولتا ہے, کبھی جدول اس طرح کا ہوتا ہے کہ رات کو سونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ فجر کے بعد کا جدول ہوتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فجر کے بعد تھوڑا لیٹ سونا ہوتا ہے. تو یہ سونے کے ٹائمنگ جو ہے نا وہ میرے اتنے زیادہ اسٹیبل نہیں ہے. آج کتنے گھنٹے سو کر آئے کچھ؟ سب گھر کے اندر کی بات ہے. اچھا. آج میرے 6 گھنٹے تقریباً. جو بھی سنا دیں جو آپ کو پسند ہو. نعتیں تو بہت پسند ہے. ان کے سوال سنتے ہی جو شعر ذہن میں آیا میں وہ سنا دیتا ہوں. کیا بات ہے. رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی طرف, رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی دوسری کو نگران شورا کی بارگاہ میں میری عرض یہ ہے کہ آپ کے کتنے بچے اور بچیاں ہیں اور آپ اپنے بچے بچیوں کو کس طرح کی تعلیم دلوا رہے ہیں. میرا یہ پوچھنا اس لیے ہے کہ دور حاضر میں مذہبی طبقے کی ایک بڑی تعداد ہے جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف نہیں ڈالتے, دنیاوی اسکولی تعلیم کی طرف زیادہ رجحان ہے ان کا. تو میرے الحمدللہ رب العالمین 4 میری بیٹیاں ہیں اور 2 میرے بیٹے ہیں. ایک بیٹا ہے جس کا اپنا ایک بیٹا ہے, تو وہ دونوں کام کاج میں کاروبار میں مصروف ہیں. ایک تو مدنی چینل میں ہی کام کرتے ہیں اور ایک دوسرا اپنا ذاتی کام کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ان کی بھی عنقریب اللہ نے چاہا تو شادی کی ترکیب بنے گی اللہ نے چاہا تو. 2 بیٹے میرے بڑے ہیں اور ایک اور بیٹی ہے, اس کا بھی بیٹا ہے. تو اب رہی بات تعلیم کی, تو یہ جو سمیہ بائی بیٹھی ہوئی ہے میرے ساتھ, یہ دارالمدینہ میں پڑھتی ہیں. ایک اور بیٹی ہے وہ بھی دارالمدینہ میں پڑھتی ہے, اور میری ایک بیٹی ہے وہ جامعۃ المدینہ میں 3 درجے میں پڑھ رہی ہیں. ان کے متعلق ایس ایم ایس بھی آیا ہے کہ مدنی منی سے فرما دیں کہ وہ کچھ فرما دیں یا کم از کم نعرے ہی لگا دیں. نہیں آج فرما دیا. تو رہی دنیا کی تعلیم, تو موجودہ دور میں جو تعلیمی نظام اور تعلیمی طریقہ کار ہے اس سے چونکہ اطمینان نہیں ہے, لہٰذا میں نے اپنے بچوں کے لیے دنیاوی تعلیم کا کوئی خاص انتخاب یا خاص اس میں میرا ذہن نہیں ہے. ہاں, مگر نارمل ہے. دارالمدینہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مدنی چینل نصیب کر دیا تو گھر میں ٹی وی آ گیا, ادھر دارالمدینہ نصیب ہو گیا تو تعلیمی نظام پر ایک تسلی ہو گئی کہ انشاءاللہ یہ مدنی ماحول میں اور مدنی انداز میں پڑھیں گے بچے. ماشاءاللہ. یہ ہے. جی تیسری کال 5. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی مشتاق اطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کا کتنا وقت گزرا؟ شورا کے بننے سے پہلے بھی ہمارا تعلق رہا, کیونکہ وہ کنز الایمان مسجد میں امامت کرتے تھے اور میرا وہ علاقہ تھا. سید لقمان باپو مدظل العالی ہمارے علاقہ نگران تھے, تو کنز الایمان میں جانا ہوتا تھا, ان کے مکتب میں جانا ہوتا تھا. تو یوں حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وابستگی تو شورا کے بننے سے پہلے بھی کسی حد تک ملنا جلنے مجلس رابطہ ہمارے ساتھ ہم تھے, تو اس حوالے سے رہی. مگر پھر یہ کہ وہ جب نگران شورا بنے تو نگران شورا بننے کے بعد جب تک وہ باقاعدہ حیات رہے تقریباً 2 سال کے آس پاس, 2-2.5 سال, تو اس وقت تک ان سے بڑا قریبی تعلق رہا. گھر پر آنا جانا رہتا تھا, ان سے ملنا جلنا رہتا تھا, مدنی مشورے رہتے تھے. پھر ان کے ساتھ امیر سنت کی بارگاہ میں جو ان کے ساتھ جو حاضریوں کا انداز تھا, ظاہر ہے کہ یہ بہت پرانے اور سینئر ہمارے اسلامی بھائی تھے, تجربے کار اسلامی بھائی تھے, پھر غیر متنازع ہمارے اسلامی بھائی تھے اور خوش اخلاق اسلامی بھائی تھے. سبحان اللہ. تو ان کے اندر غصہ آنے کا وصف نہ ہونے کے برابر تھا. تو بہت ساری چیزیں تھی جو ہم ان سے سیکھتے تھے, تو اس طرح ان کے ساتھ تعلق ہمارا قائم رہا. ایک ایس ایم ایس بھی آیا آپ کے لیے, سلام کے بعد کہتے ہیں نگران شورا کی سلام. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کو کبھی غصہ آیا ہے؟ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں. نہیں, غصہ آتا ہے لیکن غصے پر قابو پانے کی تربیت کا سلسلہ بھی جاری ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. کالز بھی ہوں گی, میسیجز بھی ہو گئے, اگلے مرحلے کی طرف بھی آ جاتے ہیں. کالز کی باری پھر آ جائے گی, مدنی کسوٹی کی طرف آ جائے گی.
مطلب یہ کہ میں کہا چلو آج کول پہ چل جائے گا، مدنی کسوٹی سے نکل جاؤں. ایک ایسے میں سے جو کہ شاید کسی مدنی منی نے کیا ہے، اس کو ضرور اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں. کہتے ہیں نگران شورا ماشاء اللہ عز و جل آپ کی شہزادی اپنے باپا کے ساتھ بیٹھے بہت پیاری لگ رہی ہے. مجھے میرے بابا کی یاد آ گئی. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. میرے والد کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی مغفرت کرے، آمین. اور جن کے والد صاحب یا والدہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور غریق رحمت کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے صبر پر اجر بھی عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. مدنی کسوٹی. مدنی کسوٹی. چلے جی کیا کرنا ہے؟ مدنی کسوٹی وہی مدنی کسوٹی کرنی ہے جیسے عام ہوتی ہے، کوئی نہیں تو اس میں بات ہے ہی. مطلب 11 سوال کہ آپ لوگ مختلف چیزیں لاتے ہیں نا، جی جی جی. تو مدنی کسوٹی کے علاوہ بھی تو کچھ لا سکتے ہیں آپ. کوئی نئی چیز آپ آئے کہ دیکھیں، سوچا نیا کریں. انداز بھی ہے آگے، وہ آپ آگے ہر دفعہ ایک ہی چیز لا رہے ہیں تو مدنی کے ناظرین نہیں کہیں گے یار جب دیکھو ہر ہفتے آج مدنی انشاءاللہ کسوٹی. مدنی کسوٹی پہ آپ جب پہنچیں گے انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. مدینہ مدینہ اگر پہنچیں گے. انشاءاللہ اگر نہیں اتنا جب مشکل پہنچیں نہیں گے ہے. اسی صورت تو پہنچیں گے نا. یا تو نگرانی شورا بتائیں گے، ہم بتائیں یہ گے. جو ہے نا یہ اسی کے اندر آپ آدھی تو بتا ہی دیتے ہیں. آپ نہیں بتائیں گے. وہ کر رہے ہیں نا معاملہ. اگر سلمان بھائی آدھا معاملہ تو ہو ہی بھائی جاتا ہے. پرومو پہ بھی چل رہا ہے تب تو بیٹھے ہی آپ کو پھنسانے کے لیے. یہ تو جملہ میں نے اس کو پہلے ہی بولا تھا، میں نے کہا ہٹاؤ اس کو. یہ جملہ تو آپ کا آن ایئر ہوا ہے. نہیں جی، پھنسانے کے لیے میں نے نہیں کہا اس میں. نہیں جو بھی جی نا مجھے میں بالکل کمیٹڈ. جو بھی کہا پھنسانے کے لیے نہیں کہا میں نے. کیا کہا آپ پرومو دیکھیں دوبارہ، تب تک کے لیے آپ جاننا تو پرومو دیکھیں. ابھی مدنی کسوٹی کی طرف آ جائیں. جی اگر ہماری گفتگو کے دوران کچھ اشارے کہ نائب کی طرف کوئی صورت بنتی ہے تو آپ کو کیا اس میں یہ ایسا ہے نا، ہم چار ہیں، اگر ہم میں سے کوئی ایک کسی غلط ٹریک پہ جا رہا ہوتا ہے تو دوسرا توجہ دلا دیتا ہے. مطلب میری اگر اصلاح کی طرف کوئی جا رہا ہوگا تو غلط ٹریک ہوگا. نہیں اصلاح کا تو کوئی تعلق نہیں، اصلاح کی تو کوئی بات نہیں. اصل میں اس مرحلے کا جو ہے جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار یہی ہے کہ ہماری طرف سے سوال ہوگا اور آپ کی طرف سے لبیک ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ اللہ اللہ. 11 سوالات ہوں گے. 12ویں میں آپ نے جو ہے نام بتانا ہے. چلائیں بھی گھڑی. 25 سیکنڈ کا وقت ہے. پہلا سوال کیجئے. انسان ہے. نعم. نعم. دوسرا سوال مرد ہے. تیسرا سوال جی لا. لا تھوڑا واضح کہ نام بڑا زبردست کہتے ہیں یار. انسان ہے، مرد نہیں ہے. انسان مرد. باقاعدہ حیات ہیں، ظاہری حیات سے متصف ہیں. لا. چوتھا سوال صحابیہ ہیں. لا. پانچواں سوال صحابیہ نہیں ہیں. نہیں. چار سوالات ہو چکے ہیں. پانچواں سوال وقت بھی جاری و ساری ہے. کسی ولی کامل جو مشہور ہیں ان کی والدہ ہیں. نعم. چھٹا سوال. 5 سوالات ہو چکے ہیں. جو جس ولی کامل کی یہ والدہ ہیں، کیا وہ اس سے ہم اپنے سلسلے میں بیعت کا کوئی سلسلہ ہے ہمارا طریقت سے ان کی ہمارے جو سلسلہ ہے بیعت کا سلسلہ اس میں وہ ہم ان سے وابستہ ہیں؟ بالکل وابستہ. بالکل. نعم. ٹھیک ہے. 6 سوالات ہو چکے ہیں. 7واں سوال. ہمارے سلسلے یہ بزرگ بھی کافی سارے ہیں. نہیں میں کا منع کر رہا ہوں، کیوں اتنی وضاحت کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. وہ قادری سلسلے میں میں جاؤں مطلب ان کے وہ ہیں سوال تو ہمارے سلسلے میں ہے نا وہ. نہیں 7واں سوال آ گیا نا قادری سلسلے میں. ٹھیک ہے. نعم. وہ ہو چکا نا. بزرگ کا تعلق جو ہے نا وہ قادری سلسلے سے. تو دوبارہ ہو گیا نا ایک سوال. ٹھیک ہے. قادری 8واں. ہم ان سے بیعت ہوتے ہیں، مطلب ہم ان کے مرید کہلاتے ہیں. بالکل. مرید تو کہلائیں گے نا، مرید تو کہلائیں گے. جب ہمارے سلسلے میں ہیں تو ہم ان سارے بزرگوں کے مرید ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ. بغداد سے ان کا تعلق ہے. لا. بغداد سے تعلق نہیں ہے. لا. بغداد 8 سوالات ہو چکے ہیں. 9واں سوال.
ہند سے ان کا تعلق ہے. 9 سوالات ہو چکے ہیں. 10واں سوال. ہند سے تعلق نہیں نہیں، ہند میں نہیں نا، ہند سے تعلق جیسا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ زیادہ ہم بولیں گے نا تو ایسا نہ کوئی ہند چلے ہاں، جائے. یہ بھی نہیں بولیں کہ زیادہ بولیں گے تو یہ بھی نہیں بولنا. ہند سے تعلق یہ ہند سے تعلق جو ہے نا، یہ اس نے کوئی روڑا ڈال دینا، بعد میں دیکھ لینا میرے بھائی. نہیں آپ نے صحیح کہا. یہ بھی نہیں کہے نا، اب جب بعد میں ہوگا تو بعد میں دیکھ لیں ہند گے. سے مراد جیسے کہ بریلی شریف. نہیں لا چلیں، یہ اچھا ہو گیا، کلیئرٹی ہو گئی. کلیئرٹی کریں گے تو فائدہ ہوگا. یہ 10واں سوال تھا نا بریلی والا. اب یہ 11واں آخری 11واں سوال آگے جواب. نگران شورا سوچ رہے ہیں. شان بڑی بلند ہے ان کی. نہیں بالکل. یہ تو آج شفقت کی حضرت شفقت کا انداز ہے. کی کوشش ہے. سلمان بھائی آج پتہ ہے پھر ہمیں آپ کی طرف آ رہے ہیں ادھر ہے نا. شان بلند ہے، عرفہ والا ہے. دونوں سوالات کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. ٹائم چلیں پھر بھی آپ کو دے رہے ہیں آخری سوال کر لیں. چلیں آخری سوال کر رہا. ٹھیک ہے، دوبارہ گھڑی چلاتے ہیں. ویسے پتا ہے آپ کو، یہ میں بتا دوں آپ کو، لگ گیا پتہ. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شفقت فرما رہے ہیں. ہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے. ضروری تھوڑی ہے. نہیں میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں. چلیں اپنا اشارہ تو لیں کو. 11واں سوال تو کریں جی. 12 سیکنڈ رہ گئے. 11. امیر سنت کو انہوں نے خلافت دی تھی سب سے پہلے. امیر مرد نہیں ہے حضور، مرد نہیں ہے. خلافت تو مرد دیتا ہے نا جی. مرد نہیں ہے تو مرد نہیں ہے تو پھر مطلب کیا ہے کہ وہ عورت ہیں، عورت ہے تو پھر خلافت کیسے گیا دے نا. گی؟ یہ بھی ہو چکا ہے نا. سوال ہو گیا. چلیں جی ٹھیک ہے. ولی خلافت کامل کی والدہ، یہ بھی تو سوال آپ کا ہو گیا. امیر سنت کی والدہ کے بارے میں آپ نے پوچھا. اور جی بالکل جواب اشارہ دیا ہے نا. نہیں نہیں کوئی اشارہ نہیں دیا. نہیں اشارہ کہاں نہیں. پھر کیسے پوچھا؟ اشارہ نہیں. آپ بریلی میں گھومتے نہیں ہیں، آپ نہیں پھر کوئی یہاں نہیں. پر آ گئے. آپ جیسے ہم گھما رہے ہیں نا، جیسے ہم گھمانے کی کوشش کر رہے تھے، ایسے نگرانی شورا نے میں شفقت فرمائی. بغداد سے ہوتا ہوا بریلی آیا ہوں. بریلی سے ہوتا ہوا باب المدینہ آیا ہوں. سبحان اللہ. باب المدینہ میں پھر امیر سنت کی والدہ آپ نے ماجدہ 5واں سوال کیا تھا نا کہ ولی کامل والدہ ہے. یہاں پر میں سمجھا پہنچ گیا. میرا تو ذہن بس اوقات یہ بھی چلا جاتا ہے پرچہ شاید دیکھا ہوا ہے کچھ. میرا تو نہیں مجھے یقین ہو گیا ماشاءاللہ. ولی کامل کی جب والدہ آپ نے پوچھا تھا نا، جب بہت زیادہ ہو گیا تھا کہ فوری طور پہ آپ پہنچ جائیں گے. مزار شریف کی زیارت بھی کرواتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو. سبحان اللہ. ہو گیا میں جیت گیا. جی ارے واہ بولو تو جواب شاباش. درست ہے جی. میں نے کہا ہاں جواب درست ہے. تو باپا جس طرح کہتے اس طرح تو کہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ امیر سنت کی والدہ ماجدہ پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. آمین ام آمین. عطار. 17 صفر المظفر جو ہے وہ اس مبارک کا جو ہے وہ دن ہے بروز جمعہ. ہم نے الحمدللہ سلسلہ بھی کیا ہے ام عطار کے عنوان پر الحمدللہ. اور امیر سنت سے ہی جو ہے وہ سنا ہے کہ ایسے میں نے جو کہا تھا کہ شان بلند ہے کہ آپ کا جب وصال پر ملال ہوا تو 7 دن تک وہاں سے خوشبو آ رہی تھی. سبحان اللہ. کچھ انداز بتائیے کہ بتایا گیا تھا کہ یہاں سے خوشبو آ رہی ہے. آپ کچھ انداز بتائیے کہ امیر السنت کے ساتھ آپ کی مزار پہ حاضری ہوئی ہے تو امیر السنت کا انداز کیا تھا پتہ چلے. ایک مرتبہ حفاظتی امور کے پیش نظر بڑی پیاری بات کی پاپا نے. حفاظتی امور کے پیش نظر میں نے عرض کی کہ اب وہ تھا کہ ہم قبرستان جاتے ہیں. امی حضور کی باپا کی خواہش تھی کہ میں امی جان کی مزار پر جا کر فاتحہ کرنا چاہتا ہوں، دعا فاتحہ. تو ان دنوں کچھ حالات زیادہ ہمارے نزدیک نازک تھے. ٹھیک ہے. ہم کہ چلتے ہیں مگر میری مدنی نتیجہ یہ ہے کہ آپ گاڑی سے مت اتریے گا. تو کوئی جواب نہیں خاص ملا تھا نا کوئی صاحب. ہم خیر پہنچے تو جیسے قبرستان پہنچے اور قبر شہید کے پاس پہنچے نا تو ہم نے فرمایا کہ یار ماں بولے گی نہیں کہ اتنا بڑا آدمی ہو گیا کہ گاڑی میں بیٹھ کر دعا فاتحہ کرتا ہے. میرے کو جانے دو یار. چلو چلتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کتنی پیاری بات. کیا بات. بہت پیاری. سلمان بھائی اگلا جو اپنے والدین کی قبر پہ ہی نہیں جا رہی ہیں ایسا حاضری نہیں دے رہے. جیتے جی نہیں جاتے تھے بیچارے ان کے انتقال کے بعد. جب جیتے جی ماں زندہ ہے نہیں جاتے، والد زندہ ہے نہیں جاتے. میں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے باپو. باہر لوگوں کے پاس اپنے کتے کے لیے ٹائم ہے. ایک آدمی کا کتا بیمار ہوا 1 ہفتہ اس نے کام کی چھٹی کی. مطلب لوگوں کے پاس کتے ہم یاد بھی نہیں کون سا ملک تھا صحیح معنوں میں. تو ایک نوجوان ٹائپ کا لڑکا تھا، وہ اتنی تمیز کے ساتھ اپنے کتے کو پیشاب کرا رہا ہے سڑک پر کسی جگہ پر کھڑا ہو کر کونے میں.
اور बोला وہ تو وہ انتظار کر رہا. میں نے کہا یار اتنی تمیز کے ساتھ اپنے والد صاحب کو یہ باتھ روم تک نہیں لے گیا ہوگا. مطلب نہیں اس کے بارے میں نہیں کہا معذرت کہ مطلب لوگ اتنی تمیز کے ساتھ اپنے باپ کو باتھ روم تک نہیں لے جاتے جتنی تمیز کے ساتھ یہ کتے کو پیشاب کروا رہا ہے. یعنی لوگوں کے پاس باہر ملکوں کی بات کر رہا ہوں میں مدنی چینل کے ناظرین, باہر ملکوں میں اسپیشلی جس کے اثرات اب ہمارے ملک پہ بھی وارد ہو رہے ہیں, لوگوں کے پاس اپنے ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے, کتوں کے لیے وقت ہے, کتوں کے لیے, کہ اتنا کتے کو امپورٹنس اور اہمیت حاصل ہے باہر کہ وہ میں اس پر بحث نہیں کرتا کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن مطلب ہسپتال میں کتا تھوڑا بیمار ہے تو ہسپتال لے جائیں گے, باپ بیچارہ بخار اور نزلے اور دیگر چیزوں سے بستر کے اوپر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا, لیکن والد صاحب کو اٹھا کر یہ نہیں لے جائیں گے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ میں نے کمپیئر کیا ہے, اور اللہ کرے کہ میری یہ باتیں کسی ایسے بیٹے کی یا اس طرح اولاد کے دل کو چوٹ کر جائیں اور اپنے جا کر والد صاحب اور والدہ سے معافی مانگے کہ مجھے معاف کر دو اور ان کی خدمت. اللہ ہمیں والدین کا اطاعت و گزار زبردست قسم کا ایک قصہ سنایا کہ جو امیر سنت کے ارشادات ہم تک پہنچے. اگر ہر دفعہ لبیک سلسلے میں کوئی امیر سنت کا ایک واقعہ ہو اسی انداز کا تو مدینہ پوچھنے پر لبیک ہوں نا میں تو, جیسا آپ پوچھو نہیں, آپ یہ ہر دفعہ ایک واقعہ اگر لے کر آ جائیں, وہ تو آپ کی جو سیکوینس ہے اس کو باقی رکھیں گے تو انشاءاللہ سب آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اب اشعار کی تکرار کی طرف بڑھتے ہیں. جب شروع کرنے جا رہے ہیں فوری جوابات نہیں, ہاں فوری جواب کو بھی لیں گے, فوری جواب لے لیتے ہیں, فوری جواب کو لے لیتے ہیں. باپو جیسے کیا عرض جیسے آپ حکم فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے, فوری طریقہ یار وہی ہے پرانا, چار سوالات ہوں گے. جی 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 بولے بولے, مائک لگا دیں. ان کو اتارنا بھی پڑے گا نیچے ایسا, یہ کرسی زیادہ اونچی ہے, یہ پکڑ کے اتارنا پڑے گا. یہ جی ماشاء اللہ 4 ایک ساتھ سوالات ہوں گے اور آپ نے پھر جوابات دینے. کریم آسان سوالات ہیں. جی جی آپ کی مہربانی ہے باپو, مشکل پوچھ لو گے تبھی میں کیا کر لوں گا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بتائیں. سعی میں ڈیش پھیرے ہوتے ہیں کہ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوتی. اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کے پیر صاحب کا نام بتائیں. عبد الرحمن 7 سورہ توبہ اور شاہ علیہ رسول. سبحان اللہ. سعی میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے 8 لکھا ہے. 7 ہی پھیرے ہوتے ہیں نا, 8 لکھا ہوا تو غلط لکھا ہوا. 8 لکھا ہے, 7. جی باپو کیا بات ہے, سبحان اللہ. 400 سوالات آپ کی جانب آ رہے ہیں. احد کے مقام پر کن مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے؟ کل 7 رکعتیں کس نماز میں ہوتی ہیں؟ کرامن کاتبین فرشتوں کے ذمے کیا کام سپرد ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک بتائیے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک. چلیں جی. اور نامہ عمل لکھنا. نامہ عمل لکھنا درست. اور 2 سوال اور تھے. جی جی 2 سوالات ہو چکے ہیں, 2 باقی ہیں. میں سوال دوہرا دیں, ذہن سے نکل جاتا ہے. نہیں نہیں ایسا تو نہ کریں, ہلکا پھلکا تھوڑا سا رعایت کر دیا. چلیں جی, اس کا اشارہ دے دیتا ہوں. مزار مبارک اشارہ دے رہا ہوں میں. مزار مبارک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء. ٹھیک ہے, ایک تو آپ ایسی بتانا. سوال ذہن سے نکل گیا. اچھا, نماز کے بارے میں 7 مغرب. سبحان اللہ. 2 اشارے کے ساتھ, 2 اشارے کے بغیر. سبحان اللہ. دلائل الخیرات کن بزرگ علیہ رحمہ کی کتاب ہے؟ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ خاتم النبیین کا 2 رکعت وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کا اسم مبارک بتائیں. دلائل الخیرات کے بزرگ کا نام صاحب دلائل الخیرات حضرت سیدنا نزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جزولی, اب نام شروع کے ذہن سے نکل گیا. محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور دوسرا سوال آپ نے کیا کہ ایک تو ایک سرکار صلی اللہ تعالی وسلم خاتم النبیین, یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سبحان اللہ. اور تحیۃ الوضو جی. اور چوتھے کا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو نام مبارک ہے وہ علی
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. مرحبا. خلیل اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. نہیں ابھی چاروں سن لینا. خلیل اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حج کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ انسان نے مردے کو دفنانا کس سے سیکھا؟ حدیث شریف کی 6 مشہور کتابوں کے مجموعے کا نام بتائیے. صح ستہ. اب چاروں ایک ساتھ بتا دیں. چاروں ایک ساتھ بتا دیں جو بھی تھوڑی دیر پہلے شاطر میں. ابراہیم علیہ السلام، 9 ذوالحجہ، کوا اور صح ستہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ جواب بالکل درست ہے. اگلا مرحلہ بھی نپٹا رہے ہیں ہاتھوں ہاتھ، پھر ایک ساتھ ہی کالز لے لیں گے انشاءاللہ. 4:06 4:07 میری گھڑی بتا رہی ہے. جی 6 مدنی چینل گھڑی پر بھی 7 ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اشعار کی تکرار کا بھی مرحلہ ہے اور یہ فری سٹائل ہے، جیسے باپو کا چاہے گا وہ اس کو ڈیل کریں گے. عابد باپو سب کا جیسے اپنا اپنا چاہے. مزاج ہے، آپ اپنے انداز سے کیجئے. ہاں جی باپو شریف. 6 سے کوئی شعر. 6 سے چمک تو سے پاتے ہیں سب ارے پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کیا بات ہے. جی باپو آپ دو ہیں نا؟ نہیں ایک ٹائم کی. اچھا یہ بتائیے کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ جو ہے داڑھی آتا ہو. داڑھی داڑھی آتا ہو. داڑھی آتا سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. اللہ اللہ اللہ. ایک اور ہو جائے داڑھی پر، ایک اور ہو جائے داڑھی پر. ٹھیک ہے ایک ایک آپ ہی نے ایک ایک کہا تھا. داڑھی ہے امامے ہیں زلفوں کی بہاریں ہیں. سبحان اللہ. دوسرا باپو ہے نا. باپو نے سنا دیا. ٹھیک ہے شعر سنائیں. جو شعر آپ نے کبھی گاڑی میں بیٹھ کے اکیلے کیفیت میں کو پڑھا ہو وہ آج وہ سنا دیں. ہوتا نا بندہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، سفر پر جا رہا ہے، جدول پہ. ہاں آپ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی اپنی منزل تک جا رہی ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیفیت میں گم ہیں. اور اگر میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو وہ کیفیت میں گم نہیں ہو سکتا. نہیں ڈرائیونگ بیٹھا ہوں گا تو ظاہر سی بات ہے. اللہ کرے گم ہونا نصیب ہو جائے. اصل میں میں نے آپ کو عرض کی تھی نا سلمان بھائی کہ یہ مختلف اوقات میں مختلف مزاج کے ساتھ یہ چیز تعلق رکھتی ہے. اب جیسے کہ ماہ رمضان اگر رخصت ہوتا ہے تو اس کے بعد جب بھی گاڑی میں ہم سفر کرتے تو بعدوں کا یہ شعر آتا ہے کہ مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. تو اگر کبھی ذکر کبھی مدینے کا یوں ایک یاد آ رہا ہے یا مدینے کا ذکر ہو تو وہ مدینہ آنے والا ہے اور آپ گاڑی میں مدینہ بیٹھے شریف میں جو رخصت کا جو تھا نا اشعار، رخصت قافلہ کا شور، بعض اوقات اعلیٰ حضرت کے اشعار بہت یاد آتے ہیں. خراب حال کیا دل کو پرملا. یہ بھی تھا اور وہ یہ اسی پر ہے مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا نا، اسی پر وہ کلام ہے جو مدینہ شریف کے بعد اسی کے مطابق ہمیں لے گیا تھا مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر مدینے میں. کیسا. اچھا یہ میں معلوم کرنا چاہوں گا نگران شورا سے. جی آج کل تو موسم ربیع الاول کا میلاد. اچھا مکہ شریف میں آپ موجود ہیں اور اب آپ گاڑی میں بیٹھے کہ مدینہ شریف جانا ہے تو اس وقت کیا کلام پڑھا جاتا ہے ذرا کچھ پتہ چلے. سنبھل جا، یعنی یہ مدینہ شریف کی حاضری سے مدینہ شریف میں داخلے سے پہلے جو کلام پڑھا جاتا تھا نا چل مدینہ کے قافلے میں، اور یہ تھا سنبھل جا اے دل مستر مدینہ آنے والا ہے، جھکا دے اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے، قدم بن جائے میرا سر مدینہ آنے والا ہے، لٹا اب چشمے تر گوہر مدینہ آنے والا ہے. سبحان اللہ. امیر اہل سنت کے حوالے سے جب کبھی آپ سوچتے ہو تنہائی میں بیٹھ کے، اکثر سوچتے ہوں گے، لیکن ان کے احسانات انہوں نے جو آپ پہ کرم فرمائے اس کے حوالے سے کسی ایک شعر میں اگر اسے آپ ڈسکرائب کریں. شکریہ کس انداز سے ادا کریں. پھرتا تھا مارا نہ تھا کوئی سہارا، آپ پہنچا میں بھی سن کر عطا رہنما ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ باقاعدہ جب میں شعر پڑھتا ہوں نا تو بخاری مسجد کھارادر سے لے کر شہید مسجد کھارادر تک کا سفر یاد آ رہا ہوتا ہے. آپ پہنچا یہ میں بھی سن کر کیسے پڑھتے ہیں عطا. اکیلے میں کیسے پڑھتے ہیں؟ اکیلے میں ضروری آدمی طرزوں سے پڑھتا تو فرمائشوں پر طرزوں سے پڑھتا ہے، ضروری تھوڑی ہے. کبھی کبھی اکیلے بھی پڑھتے. صحیح. ماشاء اللہ. کال شامل کر لیں آخر میں، پھر وقت بھی اختتام پذیر ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو حاجی میرا بھائی خوش ہے نا، یہاں سے کہ میں نعرہ لگاؤں آپ جواب دے. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منفار کی آمد، سردار کی آمد، مکی کی آمد، مرحبا علی کی آمد. مرحبا. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میلاد کا مہینہ آنے والا ہے، مجھے بہت بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں میں اور برکت دے، اور اس خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے مدنی مذاکرے جو بدھ سے شروع ہو رہے ہیں اس میں شرکت اور پابندی کے ساتھ آنے کی نیت کر اچھا، لیجیے. ایس ایم ایس کے ذریعے کچھ سوالات آئے. نگران شورا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے دنیاوی تعلیم کہاں تک حاصل فرمائی ہے؟ بیکام پارٹ 1. اسکول اور کالج میں آپ کا پسندیدہ موضوع کون سا تھا؟ تعلیم میں اتنا دھیان تھا نہیں تو پسندیدہ موضوع کہاں سے یاد آئے گا. تعلیم میں دلچسپی نہیں تھی اتنی. پیارے نگران شورا، باقی سب اسلام بھائی کو لبیک سلسلے میں مرحبا. میرا سوال ہے کہ میرے پڑوس میں سب رشتہ دار رہتے ہیں لیکن وہ نماز کی طرف نہیں جاتے. ایسے میں مجھے کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ میرے رشتہ دار بھی نمازوں کا رخ کریں؟ انفرادی کوشش کریں، الگ سے ان کے پاس وقت دیں، ان کے لیے دعا کریں اور ان کے گھروں میں مدنی چینل شروع کروائیں. اللہ نے چاہا تو نماز کی طرف مائل ہو جائیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو ذاتی طور پہ دعوت اسلامی کا کون سا شعبہ اچھا لگتا ہے؟ آپ کو خصوصیت کے ساتھ آپ اس شعبے میں وقت دیتے ہیں؟ اس وقت تو زیادہ تر وقت دینے کا موقع بھی ہے اور وقت دینے کی ضرورت بھی ہے، وہ مدنی چینل ہے. نگران شورا، میں آپ کی مدنی بیٹی ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے آپ کو 4 روٹیاں دی ہیں اور اس کے بدلے آپ نے مجھے 4 سوٹ پیس دیے ہیں. اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے. خواب ہے، مجھے 4 روٹیاں جس طرح ملی ہوں گی اسی طرح آپ کو 4 سوٹ ملے ہوں گے. ایک نے دعا کے لیے کہ آپ سے گزارش ہے امتحان میں کامیابی کے بارے میں کچھ بتا دیں. اللہ تعالیٰ میں دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابی دے. اصل امتحان تو قبر کا امتحان ہے، اللہ اس کی تیاری کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ. ایک نے اپنے رشتے کے لیے جو ہے دعا کے لیے کہا آپ سے. اللہ تعالیٰ نیک اور پرہیزگار رشتہ عطا فرمائے. جتنے بھی ناظرین و حاضرین کے دلوں میں جائز حاجت مرادیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی جائز حاجت و مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے. اللہ اذان اثر ہو رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حی علی الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حی علی الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلاة السلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد وسيلة الفضيلة ودرجة رفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلاة السلام عليك يا نبي الله وعلى آله وصحبه يا نور الله انشاءاللہ آنے والی بدھ کو عشاء کی نماز کے بعد 8 بجے مدنی مذاکرہ کا سلسلہ استقبال ماہ ربیع النور شریف کے سبحان اللہ. میری مدنی التجا ایک یہ بھی ہے کہ مخطط المدینہ نے مختلف کارڈ یہ بیجز بھی مختلف قسم کے ہیں مدنی جھنڈے اور رسالے بھی صبح بہارا تو ماہ ربیع النور شریف کی تیاری کے سلسلے میں بہت کچھ آپ کو مخطط المدینہ سے دستیاب ہو جائے گا. اگر اب تک آپ نے اس کے لیے خریداری نہیں کی تو مخطط المدینہ سے خریداری بھی کر لیں اور لائٹیں بھی لے لیں چراغاں وغیرہ کرنے کے لیے تاکہ آپ کے گھر میں یکم ربیع الاول سے ہی یعنی چاند نظر آتے ہی روشنی آئے اور جھنڈے بھی لگا لیں. ایک لری ہے 12 جس میں 12 چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں مدنی پرچم کی وہ ایک لڑی ہے وہ لڑی لا کے لگا دیں. الحمدللہ میں نے کل ہی وہ لڑی لگا دی ہے تو وہ 12 جھنڈے والا جو مدنی پھول ہے نا میل سنت کا میں کہا یار پلے اس پر عمل ہو جائے تو 12 جھنڈے لگ جائیں چھوٹے چھوٹے سے لگ بھی گئے وہ 12 ہو گئے پورے الحمدللہ تو وہ لے لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ تیاری شروع کر دیں اور گھر پر چراغاں اور ہو جائے. ابھی تک نہیں کیا مدنی منع اور مدنی منیا بھی جلدی کر لیں. ہو سکے تو گھر کے اندر کا حصہ بھی سجائیں. عموماً ہم باہر ہی سجاتے ہیں تو ٹھیک ہے باہر بالکل سجائیں امیر السنت کا انداز ہاں لیکن خوشی چونکہ اندر بھی ہے باہر بھی ہے سبحان اللہ سبحان تو گھر کی سجاوٹ اندر بھی ہو باہر بھی ہو. کیا بات ہے یہ جھنڈیاں بھی گاڑیاں بھی اب جیسے یہ جھنڈیاں ہیں نا یہ ماشاءاللہ پوری ریبن یہ 12 تو یہ چھوٹی ہیں یہ میرا خیال ہے اس سال کی نہیں ہے نا نہیں 20 سال کی ہاں اس سال کی نہیں اسی انداز کی ہیں مختلف انداز پہ بنائی گئی ہیں ماشاءاللہ سے لے سکتے ہیں آئیے مخطط المدینہ سے ہدیتاً حاصل کریں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت تو بانٹا ہے 2 جہاں میں تو نے ضیاء کا بارہ دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت تو 12ویں کا مہینہ آنے والا ہے حسن ولادت سرکار سے ہوا ظاہر میرے خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ اور یہ ماہ میلاد ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر پیر شریف کو اپنا جشن ولادت منایا کرتے تھے پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے تو کل پیر شریف بھی ہے تو ہو سکے تو کل پیر شریف کا روزہ رکھے کہ یہ سنت ہے اور ماہ ربیع النور شریف میں بھی جتنی اللہ توفیق دے روزے رکھیں تاکہ اس انداز پر بھی ہم ربیع النور شریف کی خوشیاں منائیں. میری مدنی التجا ہے تمام عاشقان رسول مرد اسلامی بھائیوں سے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت داڑھی شریف ہے کہ داڑھی 1 مٹھی یہ واجب ہے گھٹانا حرام ہے منڈانا بھی حرام ہے تو ابھی سے نیت کریں توبہ کریں کہ آقا کے جشن ولادت کے اس پیارے مہینے کی آمد کا استقبال میں داڑھی شریف سے کروں گا. داڑھی شریف کی نیت کریں انشاءاللہ آنا شروع ہو جائے گی. جو امامہ شریف نہیں سجاتے امامہ شریف سجائیں جو زلفے نہیں رکھتے وہ زلفے رکھیں جو مدنی حلیہ سنت و بھرا مدنی لباس نہیں پہنتے وہ مدنی حلیہ اختیار کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی. یوں سمجھیے کہ جشن ولادت کا بھی انداز ہو اور مقصد ولادت پر بھی عمل ہو. سبحان اللہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. امین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگلی اتوار انشاءاللہ جی انشاءاللہ ٹھیک ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے رادین اب ہمارے بائک
میں حاضر ہوں، اس کا وقت جو اختتام ہوا. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے شیخ طریقت امیر السنت چاہتے اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. کرتا چلوں 25 سفر المظفر کو، یہ میری مدنی التجا ہے، 25 سفر المظفر کو ہم نے اپنے سلسلے میں اس بات کی ترغیب دلائی تھی کہ آپ اپنی مدنی منع یعنی اپنے بچوں کو بچیوں کو عالم بنائیں، عالمہ بنائیں، مفتیہ بنائیں. تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ اس پر رسپانس ملا. عاشقان رسول نے میل جوابات دیے اور باقاعدہ نیتیں بھی اظہار کی. بعض ایسی اس میں پیغامات بھی ہیں کہ میں عالمہ بننا چاہتی ہوں مگر مجھے نہیں پتا کہ اسلامی بہنوں کے جامعات کہاں ہیں، میں مفتیہ کیسے بنے، یہ سب اس طرح کے اظہار آئیں. تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں، اور مطلب کہ تقریباً 450 کے آس پاس جامعۃ المدینہ ہیں اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے ملا کر. تو اس میں کریں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کی کہیں نہ کہیں کوئی ایسا قریبی مقام ہوگا جہاں درس نظامی کی ترکیب بن سکے گی. اور بعضوں نے اظہار بھی کیا ہے کہ ہم اخراجات دیں گے. ہم نے یہ ترغیب دلائی تھی کہ کم از کم ایک عالم کا جو ایک درس نظامی پورا کرنے والے کا جو خرچہ ہوتا ہے کم از کم وہ دے دیں تو 3000 اور کچھ اخراجات جو ہے نا وہ بنتے ہیں سالانہ، غالباً نہیں ماہانہ، اور سالانہ تقریباً 3.5 لاکھ کے آس پاس. 7 پورے درس نظامی اگر ہم مکمل کروانے کی کوئی نیت کرتے ہیں کہ بھائی پورے 8 سال کے اندر کتنا خرچہ ہے ایک طالب علم کا، تو مجموعی طور پر 3.5 لاکھ کے آس پاس وہ بنتا تھا. تو یہ بھی نیتیں آئیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور آپ کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ